ناظرین، شان اردو چینل میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے۔ آج کل کے موجودہ حالات حاضرہ کے تناظر میں ایک چھوٹی سی تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ہم سب امن و امان کے داعی ہیں اور انصاف کے ہم سب قائل ہیں۔ امن کا پیغام انسانیت کے نام، قتل و غارت گری، جنگ و جدل، دہشت پسندی کے خلاف ہم امن کے خواہان ہیں۔ جنگ تو جنگ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ جنگ تو جنگ ہے، کسی مسئلے کا حل جنگ سے ممکن نہیں۔ ہم محبت کے قائل ہیں، خونی سرحدوں کے قائل نہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہم یہ کیوں بھول گئے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں؟ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ناظرین، آج ہم یہ عہد کریں، جنگ کریں اپنی انا سے، اپنے غرور سے، اپنے تکبر سے، اپنی نفسانی خواہشوں سے، نفرت سے، عداوت سے، فرقہ پرستی اور نسل پرستی سے، ملک میں پھیلی بدعنوانی سے، غربت سے، بدحالی سے، رشوت سے، دہشت گردی سے۔ آؤ جنگ کریں، ایک نئی روشن اور چمکیلی صبح کے لیے۔ آپس میں لڑنے، کٹنے اور مرنے سے کیا حاصل؟ آؤ دوستو، ایک نئے دور کا آغاز کریں، دل ملا دل سے دل کی بات کریں۔ ناظرین، ایک تحریر ملاحظہ ہو جس کے خالق جناب امتیاز رومی صاحب ہے۔ چلو ایک جنگ ایسی ہو کہ بیڑا پار ہو جائے، تو ملاحظہ فرمائیں امتیاز رومی صاحب کی ایک خوبصورت تحریر، چلو ایک جنگ ایسی ہو کہ بیڑا پار ہو جائے۔ جنگ مطلب لہو لہان، خون خرابہ، قتل و غارت اور تباہی و بربادی کا منظرنامہ۔ جنگ ابتدا ہی سے لڑی جا رہی ہے اور انتہا تک لڑی جاتی رہے گی۔ جب تک یہ جہاں ہے، اس پر حضرت انسان، جنگ و جدال اور قتل و قتال کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ ابتدائے آفرینش میں قابل نے اپنے مفاد کے لیے سب سے پہلے حضرت انسان کا خون کیا۔ یہ جنگ تو نہیں تھی، البتہ انسانی خون کا پہلا قطرہ تھا جو زمین پر گرا۔ تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی جانب سے جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ حق و باطل کی جنگیں تھیں۔ اسی لیے جہاد کا حکم نازل ہوا، یعنی جب باطل طاقتوں نے اہل حق کو نیست و نابود کرنے کی سازش کی اور ان کے لیے زمین تنگ کر دی، تب مجبور ہو کر مسلمانوں نے میدان جنگ کا رخ کیا۔ مگر آج اسلام اور جہاد کے نام پر جتنی بھی تنظیمیں قتل و غارت اور فتنہ و فساد برپا کر رہی ہیں، وہ دراصل لشکر شیاطین ہے۔ اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور جہاد کے نام پر فساد فی الارض کر رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں لاٹھیوں، بھالوں، تیروں اور تلواروں کے ذریعے جنگیں ہوتی تھیں۔ اب زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ گولی، بم، بارود اور ایٹم بم جیسے خطرناک مہلک ہتھیار انسانوں نے بنا لیے، جن سے ایک ہی لمحے میں پورے ملک کو ملبے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
جنگوں کا یہ کھیل صدیوں سے جاری ہے، جس میں بے شمار لوگوں کے جان و مال تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس تباہی کے ملبے پر ایک آدمی اپنی کرسی لگائے اور تخت و تاج سجائے مسکراتا رہتا ہے، جو انسانی شکل میں حرص اور ہوس کا پجاری ہوتا ہے۔ دراصل کسی بھی جنگ میں دونوں فریق کے سپاہی اور بے گناہ عوام ہی مارے جاتے ہیں، انسانیت کی شکست ہو جاتی ہے اور جیت صرف چند مفاد پرستوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے عبرت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی جنگیں ہیں، جن میں پہلی اور دوسری عالمی جنگیں بھی شامل ہیں۔ پہلی جنگ عظیم اس معنی میں اہم ہے کہ پہلی بار اس میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس اسلحوں اور زہریلی گیسوں کا استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں تقریباً 2 کروڑ لوگ جان بحق ہو گئے اور زندہ بچ جانے والے بھی بیماری اور تنگ دستی کے شکار ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 40 ممالک کے کروڑوں لوگ ہلاک اور متاثر ہوئے۔ حالیہ جنگوں میں عراق، افغانستان، لیبیا، شام اور فلسطین کا جو انجام ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ جنگ کی نوعیتیں اور حقیقتیں بدلتی گئیں۔ آپسی جنگ، خانگی جنگ، ملکی جنگ اور عالمی جنگ، ان کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس عہد میں ڈیجیٹل جنگ، سائبر جنگ، میڈیا جنگ اور نفسیاتی جنگ بھی جاری ہے۔ جنگوں کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے، اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جنگ کے ان محاذوں کے خلاف ایک محاذ کھولا جائے۔ اگر ہماری جنگی توانائی اس جانب متوجہ ہو گئی اور صحیح معنوں میں مسائل کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی گئی تو ان کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ تجارت و حکومت کے اس عہد میں جنگ بھی ایک تجارت اور وجہ حکومت بن چکی ہے۔ 2 فریق کے لڑنے سے تیسرے فریق کا فائدہ ہونا بھی ایک لازمی امر ہے۔ اگر جنگ بند ہو جائے تو اسلحوں کی تجارت کرنے والے افراد اور ممالک فاقہ کشی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے جنگ کرنے والوں کی ایک مضبوط یونین ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ذہنیت ہے جو مسلسل کام کر رہی ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، اس میں خود اپنے لیے پہلے سرحدوں کی دیواریں بنائی، مذہب و مسلک، ملک و ملت کی تفریق قائم کی اور خود ہی اس کے لیے تلواریں تک نکال لی اور اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو لگا دیا۔ پہلے تو خود ہی سرحدوں میں تقسیم ہو گئے، پھر سرحد کے دونوں پار لاکھوں لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دے کر کھڑا کر دیا۔ اس پار کے لوگوں کو بچانے کے لیے اس پار کے لوگوں کو مار گرانا ہے۔ اسلحوں کی تجارت کے لیے 2 لوگوں اور ملکوں میں جنگ کی آگ بھڑکانا ہے۔ اپنے سر ملک و ملت کا تخت و تاج سجانا ہے اور اس کے لیے ہزاروں لوگوں کی بلی چڑھانا ہے۔ انسان نے انسانوں کو گوروں کالوں کے درمیان، اونچ نیچ کے درمیان، طاقتور اور کمزور کے درمیان، امیر و غریب کے درمیان تقسیم کر کے ایک دیوار حائل کی اور پھر اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے جنگوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کیا۔ جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے، اس سے مسائل کیا حل ہوں گے؟ تاہم اگر اس کا رخ موڑ دیا جائے ان مسائل کی طرف جن سے ہم نبرد آزما ہیں اور واقعی ان کا خاتمہ آپ چاہتے ہیں، تو ممکن ہے ان کے حل نکل آئیں۔
پرامن مذاکرے اور بات چیت سے کسی نتیجے اور حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، مگر جنگ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں انسانیت دور، بہت دور گم ہو چکی ہے۔ چنانچہ ایک جنگ ایسی ہو کہ بیڑا پار ہو جائے اور انسانوں کا کلیان ہو جائے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسی جنگ کا اعلان کریں جس سے ہر برائی کا خاتمہ ہو جائے اور نفرتوں کی کہانی مٹ جائے۔ پوری شدت کے ساتھ نفرت و عداوت کے خلاف، بغض و حسد کے خلاف، انسان اور انسانیت سوز عناصر کے خلاف، اپنی انا اور ہوس کے خلاف اور عدم رواداری کے خلاف محاذ قائم کریں۔ بد اخلاقی اور بد کرداری، ظلم و جبر اور استحصال کے خلاف جنگ کا اعلان کریں، اور جب تک فتح و نصرت نہ ملے تب تک ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ امید ہی نہیں، یقین کامل ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ پھر اس دنیا میں ایک ایسا ملک، ماحول اور سماج جنم لے گا جہاں اخوت و محبت، امن و آشتی اور صلح و صالحت کا پہرا ہوگا۔ ذہنی و فکری قدورتوں کا خاتمہ ہوگا اور ہر ایک فرد، خواہ وہ کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو، دوسرے کے گلے کاٹنے کے بجائے ان کو گلے لگائے گا۔ جہاں ہر طرف خوشحالی اور امن و امان ہی ہوگا۔ چلو ایک جنگ ایسی ہو کہ بیڑا پار ہو جائے۔ امید کرتی ہوں ناظرین، امتیاز رومی صاحب کی یہ خوبصورت تحریر آپ کو پسند آئی ہو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔